اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زینب بنت ابی سلمۃ قالت لما جاء نای ابی سفیان من الشام دعت ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا بسفرۃ فی اليوم الثالث فمسحت عارضیہا وذراعیہا وقالت انی کنت عن ھذا لغنیۃ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 حضرت زینب بنت ابی سلمہ آپ روایت کرتی ہیں کہ شام سے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فوت ہونے کی خبر آئی تو ام حبیبہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیسرے دن پیلا زرد رنگ منگوایا اور آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اور اپنی کونیوں پہ اس کو لگا کے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا یہ کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اس کے اوپر 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر آئی۔ حضرت ابو سفیان کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کا وصال جو ہے آپ فوت ہی مدینہ میں ہوئے ہیں، شام میں فوت نہیں ہوئے۔ اس حدیث اس روایت سے آگے پھر جس نے بھی لکھا ہے سبھی نے یہی لکھا ہے کہ جی ام حبیبہ کو جب ان کے والد ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر ملی، شام سے فوت ہونے کی خبر آئی، حالانکہ وہ شام میں فوت ہی نہیں ہوئے، وہ فوت مدینہ میں ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت جو ہے درست نہیں ہے۔ درست سے مراد یہ ہے کہ محدثین کا قول یہ ہے کہ شاید روایت کرنے والے سے حضرت سفیان بن عیینہ اس کے راوی ہیں، ان سے ابن کا لفظ چھوٹ گیا ہے کہ جب شام سے ابو سفیان کے بیٹے کے فوت ہونے کی خبر آئی، یہ ہے اصل روایت۔ ابو سفیان کے فوت ہونے کی نہیں بلکہ ابو سفیان کے بیٹے کے فوت ہونے کی خبر آئی۔ حضرت ام حبیبہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہیں، اور جن کے فوت ہونے کی خبر آ رہی ہے وہ ان کے بھائی تھے، شام کے گورنر تھے، ان کا نام تھا یزید بن ابو سفیان۔ ایک یزید وہ جو آپ نے سن رکھا ہے یہ وہ یزید نہیں، یہ صحابی رسول تھے، یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور جو کرب و بلا والا یزید ہے وہ ابو سفیان ان کا بیٹا نہیں تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ گل سمجھ آئی جی؟ ہاں جی، یہ جن کے فوت ہونے کی خبر آ رہی ہے یہ صحابی رسول تھے، اور ان کے فوت ہونے کی خبر آئی تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مہندی منگوا کے اپنے ہاتھوں پہ اور اپنی کونیوں پہ لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، یعنی ضرورت مجھے اس بات کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام سے پہلے رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو 1 سال تک اس کا سوگ منایا جاتا تھا، یعنی 1 سال تک لوگ سوگ مناتے تھے۔ اگر اس کی بیوی ہے وہ پرانے سے کھنڈر سے گھر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، ایک مخصوص گھر ہوتا تھا، اسی گھر میں جا کے وہ رہتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی، اس کے نہانے کے اوپر پابندی ہوتی تھی، وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتی تھی، یعنی پورا سال وہ اس طرح گزارتی تھی، اس کے بعد اس کا سوگ ختم ہوتا تھا۔ اسلام نے عورت کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اس سال کی اذیت سے اس کو نجات دی ہے، اور 4 ماہ 10 دن وہ بھی شوہر کے فوت ہونے پہ اتنا سوگ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو سوگ فقط عورت کا ہوتا ہے، مرد کا سوگ نہیں ہوتا، مرد کا سوگ جی نہیں ہوتا۔
مرد سوگ نہیں منائے گا، عورت کا سوگ ہوگا، اور وہ بھی صرف 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ سوگ شریعت میں حرام ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی سوگ کب سے شروع کریں گے؟ ہمارے ہاں بندہ فوت ہوتا ہے تو 3 دن تک تو ہم اس کو گھر میں رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے ہم نے اس کو قبرستان لے جانا ہے، 1 آدھ دن وہاں پہ بھی ہم نے بطور امانت اس کو لٹائے رکھنا ہے، 4-5 دن تو مردہ بیچارہ کھونٹی کے ساتھ لٹکا رہا ہے، تو ہم سوگ کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم شروع کرتے ہیں جنازے کے بعد سے۔ انجی گل ہے نا جی، جنازہ پڑھیں گے، فوت ہوئے نو بے شک 10 دن گزر گئے نے، جب جنازہ پڑھیں گے تو اس کے بعد سوگ شروع کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سوگ شروع ہوتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے، جمعرات والے دن بندہ فوت ہوا ہے تو آج سے سوگ شروع ہوگا، آپ بے شک 10 دن بعد بھی دفنائیں، سوگ آج سے شروع ہے۔ اگر 3 دن آپ نے اس کو صرف گھر میں رکھا ہے تو سوگ کی مدت ختم ہو گئی ہے، دفنانے 3 دن بعد دفنایا تو اس کے بعد پھر کوئی سوگ نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کہ کوئی معمولی چھوٹی موٹی بات ہو تو بندہ کہتے چلو کوئی بات نہیں، اگر 3 دن سے زیادہ عام لوگ اس کا سوگ مناتے ہیں تو یہ سوگ منانا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ صرف عورت منا سکتی ہے، وہ بھی شوہر کا، کتنے دن؟ 4 ماہ 10 دن، اس سے زیادہ عورت بھی سوگ نہیں منا سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، اور امہات المومنین کی شریعت کے اوپر پابندی دیکھیں کہ وہ لوگوں کو تعلیم دینے، سکھانے، سمجھانے کے لیے ان کو حاجت نہیں تھی، صرف لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ جو رسم گھس چکی ہے کہ جی سوگ ہی سوگ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ام المومنین نے مہندی منگوا کے اپنے ہاتھوں پہ لگوائی ہے، تاکہ یعنی ایک طرف جوان بھائی فوت ہوا ہے، تیسرے دن مہندی آپ ہاتھوں پہ لگا رہی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کی پابندی کرو۔ تو ساڑھے جب بندہ فوت ہو جائے تو پورا سال کوئی بندہ آ گیا تو بس افسوس ہی افسوس ہے، افسوس ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض علاقوں میں تو یہ ہے کہ ہر سال اس تاریخ کو جب کوئی بندہ فوت ہوا ہے، کئی سال تک جا کے اس تاریخ کو یا عید والے دن، بعض علاقوں میں مخصوص ہے، عید والے دن جا کے اس کو سوگ مناتے ہیں، اس کو یعنی افسردہ کریں گے، اس کی یاد منا کے بیٹھ جائیں گے، عید نہیں کرنے دیں گے۔ اسلام نے 3 دن رکھا ہے، 3 دن کے بعد چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سوگ نہیں ہو سکتا۔ اب سوگ کیا ہے؟ سوگ یہ ہے کہ آپ خوشی سے پرہیز کرتے ہیں، آپ اچھا کپڑا پہننے سے پرہیز کرتے ہیں، کوئی شادی کی تقریب ہو آپ وہ کینسل کر دیتے ہیں خاندان میں، نہیں جی ہونی تو فوتگی ہوئی ہے، ہون بندہ مریا ادھی علی ٹیری خشک مٹی خشک نہیں ہوئی تو ایسی بیاہ بھی رکھ لیے، لوگ کیا آکھن گے؟ حالانکہ رکھنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا، شریعت کا حکم یہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ ہیں، ام حبیبہ ان کی کنیت تھی، آپ کا نام رملہ ہے، نام کیا ہے جی؟ رملہ۔ اور آپ کی ایک اور بہن تھی، 2 بہنیں تھیں، یہ ام المومنین ہیں یعنی حضور کی زوجہ ہیں، آپ کی دوسری بہن تھی آپ سے چھوٹی، ان کا نام بھی رملہ تھا۔ اور یہاں ایک بڑی لطیف بات آپ کو سناؤں، آپ نے ساری زندگی نہیں سنی ہوگی، سانو ساری زندگی یہ دسیا گیا ہے کہ بنو امیہ تے بنو ہاشم دی آپس میں لڑائی سی، یہی دسیا ہے نا، وہ پریشان ہو، یہی دسیا ہے نا جی، بنو امیہ ہمیشہ خانوادہ رسول کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، ایویں گل ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، حضور کی کیا ہے؟ زوجہ۔ میں تسی بولو گے تو پتہ لگے گا، میں اہم گل دس رہے تو یاد بھی رہے، حضور کی کیا ہے یہ؟ زوجہ۔ کون سے خاندان سے ہیں؟ بنو امیہ سے، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور آپ کی قبر کہاں پہ ہے؟ سانو تے دسیا نا جی دشمنی اتنی سی، ہمیشہ آپس سے لڑتے رہتے سن، یعنی وہ ساڑھے ورگے سن جڑے ہر وقت لڑتے رہتے سن۔ ام المومنین یعنی میرا دشمن ہو تو میں اپنے دشمن کو اپنے گھر میں یا اپنی زمین میں دفن ہونے دیتا ہوں؟ نہیں نہ ہونے دیتا، اپنی زمین میں دفن نہیں ہونے دیتا، تو اپنے گھر میں دفن کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم نہیں دفن ہونے دیتے۔ اور ہمیں یہاں بتایا گیا کہ حضرت امام حسن کا جنازہ آیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بنو امیہ نے تیر برسائے تھے، بندہ شرم نال ڈوب نہ مرے
کہ کہانیاں تسی بناؤ، وہ بھی کہانی ہو جنہیں تو سر پیر کوئی نہ ہوئے، یعنی اتنی دشمنی تھی ان کی۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کے اندر حضرت ام المومنین ام حبیبہ کی قبر مبارک ہے، حضرت علی دے گھر وچ کتنے قبر ہے؟ تو حضرت یعنی دشمنی اتنی تھی اور قبر ان کے گھر میں بن رہی ہے۔ بنو امیہ نال جی لڑائی سی، آپس وچ بول چال نہیں سی، جنازے دے تے تیر تے فیرنگ کرا دیندے سن، تے قبر انہوں نے اپنے دشمن دی اپنے گھر وچ بنائی۔ کو کہانی بناؤ نا کو جیڑی سمجھ بھی آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی روایت کس نے کیا ہے؟ روایت کرنے والے بھی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر کھدائی کی، الاستیاب کے اندر روایت ہے، میں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں کھدائی کی، اس کونے کے اندر کھدائی کرتے ہوئے بیچ میں سے قبر نکل آئی، اس قبر کے اوپر کتبہ پڑا تھا، اس کتبے کے اوپر ام المومنین حضرت ام حبیبہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر ان کی ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے وہ جگہ صاف کروا دی۔ اب دشمنی ہو تو کوئی بندہ اپنے گھر میں قبر بننے دیتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا ہے جتنی کہانیاں بنائی گئی ہیں اور جو ہمیں سنائی گئی ہیں ان کے دشمنیوں کی، وہ صرف کہانیاں ہی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ یعنی ہم ہیں نا دشمنیوں والے، ہم ہر ایک کو اپنے اوپر لیتے ہیں، جی ہم دشمنی میں یہ کرتے ہیں، تو اہل بیت کے متعلق بھی یہی گاڑ رکھا ہے کہ وہ بھی آپس میں ہماری طرح لڑتے تھے، حالانکہ وہ ہماری طرح لڑتے نہیں تھے، وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی سنگت اور صحبت دی ہے، وہ عام بندے نہیں ہو سکتے، وہ عظیم لوگ تھے، تو وہ اس طرح کی ہمارے والی چھوٹی موٹی حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔